السلام علیکم، میں ہوں علی، قرآن ولاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ آل عمران آیت 145 بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کا خواہ ہوگا اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جو اذن خدا کے بغیر مرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور تمام جانداروں کی موت کا وقت لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے دوسرے حصے میں ذکر ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انہیں اسی دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا صلہ انہیں آخرت میں ملے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا صلہ ہم انہیں آخرت میں دیں گے۔ بے شک آخرت میں جو لوگ کامیاب ہو گئے وہی اصل کامیابی ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے؟ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ ہماری مدد کرے تو ایسا کون ہے جو ہم پر غالب آ سکے، اور اگر اللہ ہمیں چھوڑ دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اے رسول، یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، اور اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے اخلاق کی ایک بہترین خوبی کا ذکر کیا ہے، وہ ہے نرم مزاجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے رسول، ہم نے تمہیں نرم مزاج پیدا کیا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ سے جڑے رہتے تھے اور آپ سے دور نہیں جاتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مزاج میں نرم مزاجی پیدا کیا کریں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت کے دوسرے حصے میں ذکر ہے کہ اے لوگو، اگر تم کسی چیز کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور انہیں پاکیزہ کرتا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں رسول اکرم کی بعثت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، میں نے تم میں سے ایک رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔